ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ دن، وہ وقت مجھے اب تک بھولتا نہیں ہے جب ایک روز میرا سوتیلا بھائی آیا اور مجھ سے پوچھا، کیا تم محب خان کی بیٹی ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اور تم کون ہو؟ میں تمہارا بھائی ہوں، اپنی ماں کو بلاؤ۔ ماں کچن میں تھی۔ اماں، بھائی آیا ہے، آپ کا پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے کچن کی کھڑکی سے صحن میں دیکھا اور کہا، اچھا جو بھی ہے تم اسے منہ مت لگاؤ، جاؤ تم چھوٹی بہن کا منہ دھلاؤ، میں دیکھتی ہوں اسے۔ میں کمرے میں گئی جہاں میری 1.5 سالہ بہن قالین پر بیٹھی کھیل رہی تھی۔ اسے لے کر واش روم چلی گئی۔ اتنے میں ایک عجیب سی آواز آئی۔ بھاگ کر باہر آئی تو امی کو صحن میں پڑی چارپائی پر گرا ہوا پایا۔ ہمارا سوتیلا بھائی انہیں زخمی کر چلا گیا تھا۔ امی اسی وقت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں رونے لگی، تبھی ساتھ والے لوگ آ گئے۔ ابو گاؤں گئے ہوئے تھے، کسی پڑوسی نے ان کو فون کیا، تب تک پولیس آ چکی تھی۔ خالہ کو بھی اطلاع ہو گئی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی۔ امی کی جسد خاکی کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ہم کو والد نے خالہ کے سپرد کر دیا، وہ اپنے گھر لے آئیں۔ تبھی میں نے کسی عورت کو یہ کہتے سنا کہ جان بوجھ کر کسی کا گھر خراب کرنا اچھی بات نہیں، مگر شیزا اور نویرا نے شاید اس نکتے کو نہ سمجھا اور دونوں بہنوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ سوکنوں پر جا پڑیں۔ تب مجھے علم ہوا کہ امی اور خالہ نے اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف پسند کی شادیاں کی تھیں، ایسے حضرات سے جو عمر میں ان سے کافی بڑے اور شادی شدہ تھے۔ امی اور خالہ 2 ہی بہنیں تھیں اور دونوں خوبصورت تھیں۔ والد کے حیات نہ ہونے کے سبب بے خوف اور کچھ آزاد خیال ہو چکی تھیں۔ حالات خراب تھے، میٹرک کے آگے نہ پڑھ سکیں تو سلائی کڑھائی کے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اس دوران ان کی ملاقات ایک دولت مند شخص سے ہو گئی۔ انہوں نے سلائی سینٹر سے گھر آتے ہوئے ایک روز اس شخص سے کار میں لفٹ لے لی۔ اس شخص کا نام محب خان تھا۔ محب خان نے بڑی والی لڑکی کو پسند کر لیا۔ ایک روز شیزا اور نویرا اس زمیندار کو اپنی ماں سے ملوانے گھر لے آئیں۔ تب محب خان نے بیوہ خاتون سے اپنا مدعا بیان کر دیا کہ میں آپ کی بیٹی شیزا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ عمر میں وہ شیزا سے کافی بڑا تھا، لہٰذا خاتون سے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ شادی شدہ اور بال بچے دار ہیں، میں سوتن پر اپنی لڑکی نہیں دے سکتی۔ ماں کے انکار پر شیزا نے بیوہ ماں کی دور اندیشی کو نظر انداز کر کے محب خان کے ساتھ شادی کر لی۔ اس شادی کو محب خان نے اپنے گھر والوں سے خفیہ رکھا۔ بڑی نے تو اپنی مرضی کر لی۔ اب بیوہ ماں کو اپنی چھوٹی بیٹی کی فکر ستانے لگی جو زیادہ خوبصورت اور ترار تھی۔ اس نے بھی اپنا جیون ساتھی ڈھونڈ لیا۔ یہ شخص محب خان کا دوست شبیر احمد تھا، وہ بھی دولت مند زمیندار تھا۔ نویرا اور شیزا جانتی تھی کہ ان کی ماں اس رشتہ دار کو بھی عمروں کے فرق کی وجہ سے ٹھکرا دے گی، جبکہ دونوں کو ایک آرام دہ زندگی گزارنے کی چاہ تھی اور ایک ایسا شوہر جس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو۔ سو میری والدہ نے چھوٹی بہن کی حمایت کی اور سرپرست بن کر ان کا ساتھ دیا۔ یوں ماں کو بتائے بغیر خالہ نے بھی اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اب میں 10 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اپنے والد کے رشتہ داروں اور سوتیلے بھائیوں اور بہنوں کو دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے بھی دوسری شادی کے معاملے کو ابھی تک گھر والوں سے خفیہ ہی رکھا ہوا تھا۔ ہماری سوتیلی ماں جو گاؤں میں رہتی تھی، ہماری موجودگی سے لا علم تھی۔ ایسی باتیں کب تک چھپتی ہیں؟ میرے والد کے گھر والوں کو بھی علم ہو گیا کہ محب خان نے شہر میں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ والد کی پہلی بیوی کو شوہر کی دوسری شادی کا رنج ہوا۔ اماں کو رنجیدہ دیکھ کر بڑا بیٹا ایک روز جذبات میں آ گیا، غصے میں ہمارے گھر آیا اور پھر یہ المناک واقعہ ہوا جس کو میں عمر بھر بھلا نہیں سکوں گی۔ میں اور چھوٹی بہن خالہ کے گھر پرورش پانے لگے جو ہم سے محبت کرتی تھی۔ ان کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام رجا تھا، وہ میری ہم عمر تھی۔ اس کے ساتھ کی وجہ سے میرا دل بہل گیا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اور رجا نے میٹرک پاس کر لیا۔ اب ہم دونوں کا خالو سے یہی اصرار تھا کہ کالج جانا ہے اور آگے پڑھنا ہے، مگر خالو نہیں چاہتے تھے کہ ہم کالج پڑھنے جائیں۔
وہ گاؤں میں رہتے تھے جبکہ لڑکیوں کا کالج شہر میں تھا۔ خالہ کے اصرار پر بالآخر انہوں نے ہمیں شہر کے کالج جانے کی اجازت دے دی۔ والد کبھی کبھار مجھ سے ملنے شہر آتے مگر مجھے اپنے ساتھ گاؤں نہ لے جاتے کیونکہ وہاں سوتیلی ماں اور ان کے بچے تھے جو مجھے قبول نہ کرتے۔ خالہ اور خالو ہمارے ساتھ شہر آئے، داخلہ کروا دیا۔ ہمارا روز شہر سے گاؤں آنا دشوار تھا، لہٰذا گرلز ہاسٹل میں رہنے لگیں۔ یہاں آئے ہمیں بمشکل سال گزرا تھا کہ خالو کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ خالہ کو تو گویا دنیا ہی اجڑ گئی۔ جب ہم گھر پہنچے شام ہو گئی تھی۔ انہوں نے خالو کو ہمارے پہنچنے سے پہلے فون کر دیا۔ رجا اپنے والد کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی۔ خالو کو فوت ہوئے 20 دن ہی گزرے تھے کہ ان کی پہلی بیوی کے بیٹے ساہیوال سے آئے اور خالہ کا تمام سامان ٹرک پر لدوا دیا۔ خالو کو کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ آگے یہ لوگ ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، مگر جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ اپنے باپ کی دوسری بیوی کو گھر بدر کرنے آئے ہیں۔ 4 ماہ تک نہ جانے وہ کیا سوچ کر خاموش رہے۔ پھر ایک دن آئے اور سوتیلی ماں کو ہم سب بچوں سمیت گھر سے نکال دیا، مکان پر تالا ڈال کر چلے گئے۔ تب خالو کا ایک پرانا اور وفادار نوکر کام آیا۔ وہ ہم سب کو خالو کے ایک دوست کے گھر لے آیا۔ اس نے اپنا ایک خالی مکان رہنے کو دے دیا اور گھر میں ضرورت کا سامان اور راشن وغیرہ بھی ڈلوا دیا۔ اس نے والد کو بھی اس دربدری کی خبر کر دی۔ والد مجھے اور چھوٹی بہن کو لینے آ گئے مگر خالہ نے ہمیں ان کے حوالے نہیں کیا۔ والد نے کہا، تمہارے بیٹے نے میری بہن کی جان لے لی، مگر تم نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ جان تو میری بہن کی گئی۔ اب جس گھر میں وہ قاتل ہے اس گھر میں اپنی بھانجی کو نہیں بھیجوں گی۔ خدا جانے تمہارے گھر والے ان معصوم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ کچھ سوچ کر والد نے خالہ کی بات مان لی اور ہمیں انہی کے پاس رہنے دیا۔ اب ہم لوگ خالہ کے پاس رہنے لگے، البتہ والد خرچے کے لیے رقم بھیجوانے لگے۔ اس رقم سے خالہ بھی اپنا گزارا کرنے لگی۔ تاہم اب وہ عیش نہیں رہے تھے۔ گاڑی، نوکر، حتیٰ کہ فرنیچر اور ضرورت کا سامان بھی ان کے سوتیلے لڑکے اٹھا لے گئے تھے۔ دوسروں نے رحم کھا کر جو کچھ دیا اس پر تکیہ کر لیا۔ یوں بیچاری نے دوبارہ جینے کا سامان کیا۔ خالو کے کچھ دوست ان کے بیٹوں کے پاس گئے کہ آپ لوگ اپنے والد کی بیوی اور ان کی بچی کا خیال کریں۔ سوتیلی ماں کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دے دیں تاکہ ان کے گزارے کی صورت نکلے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ دوسری بیوی اور ان کی بیٹیوں کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس عورت کا نکاح ہمارے باپ کے ساتھ ہوا ہی نہیں تھا۔ خالہ اپنے دیور کے پاس فریاد دے کر گئی، اس نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ خالہ کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ یہ عورت میری بھابھی نہیں ہے، ورنہ کبھی تو میرا بھائی ان سے متعارف کرواتا۔ ایسے بے نام اور خفیہ نکاح کو ہم نہیں مانتے۔ وہ لوگ گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس بھی گئے مگر وہ بھی خالو کے بااثر رشتہ داروں سے خوفزدہ ہو کر اس معاملے سے انجان ہو گئے۔ خالہ ناچار خاموش ہو بیٹھی کہ ان کی طرف سے لڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک تنہا اور کمزور عورت تھیں، ان طاقتور لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ میں اور رجا ان حالات سے بے نیاز کالج جانے کو بے قرار تھیں۔ ایک دن ایک عورت جو محلے میں رہتی تھی خالہ سے ملنے آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ شہر جا رہی ہے۔ رجا نے مجھ سے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کے ساتھ شہر چلے جائیں، کالج جا کر معلوم کر لیں کہ دوبارہ داخلے کی کیا صورت ہے۔ ہم نے چند دنوں کے لیے چھٹی کی درخواست دے دی تھی، اب تو ہمارا نام بھی خارج کر دیا کیا ہوگا۔ ہم نے خالہ سے کہا کہ ہم کالج جا کر معلومات لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اجازت دے دی اس عورت کی ہمراہی میں، مگر جو ٹائم اس عورت نے بتایا تھا اسی ٹائم ہم بس اڈے پر پہنچے تو وہ ہمیں نہ ملی۔ ہم کالج جانے والی بس میں سوار ہو گئے۔ جب ہم شہر کے اڈے پر اترے تو پتہ چلا کہ پرس تو کہیں گر گیا ہے۔ بس آگے جا چکی تھی۔ میں اور رجا پریشان کھڑی تھی کہ اب کیا کریں۔ تبھی 2 لڑکے ہمارے قریب آئے، پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جانا ہے۔ میں نے بتایا کہ میرا پرس بس میں گر گیا ہے اور اسی میں رقم تھی۔ اپنے گاؤں کا بھی بتایا۔ اس نے کہا میں بھی اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، جتنی رقم چاہیے مجھ سے لے لو، بعد میں لوٹا دینا۔ اس وقت یہ لڑکا رحمت کا فرشتہ نظر آیا، ہماری جان میں جان آئی۔ اس نے کہا اگر آپ پسند کریں تو جہاں جانا ہے آپ کو ہم چھوڑ آتے ہیں۔ رجا بولی ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے گرلز کالج جانا ہے، کچھ معلومات لے کر واپس اپنے گاؤں جانا ہے۔ اس پر وہ دونوں ہمارے ساتھ ہو لیے۔ کالج پہنچ کر انہوں نے کہا
अगर आपने जल्द वापस आना है तो हम यहीं ठहर जाते हैं, शायद आप लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, आप कुछ देर ठहरिए, हम अभी आते हैं। हमने सिर्फ कॉलेज ऑफिस से मालूमात ली। बाहर आई तो उनको सामने मुंतज़िर पाया। फौरन ही वो लड़का जिसने अपना नाम मुसव्विर बताया था हमारी तरफ आया और कहा कि हम आपको बस अड्डे पहुंचाएं और टिकट लेकर बस में सवार करवा दें। हमको उसकी ये पेशकश गनीमत लगी। शाम के 4 बजने वाले थे। मुसव्विर ने कहा, बुरा ना माने तो कुछ खा लें। उसने तो जैसे दिल की बात कह दी थी। उसकी पेशकश ठुकराने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि घर से जो कुछ खाया पिया था अब तक हजम हो गया था। वो बोला, अपने गांव की लड़कियां अपनी इज्जत होती हैं, आप हिचकिचाइए नहीं, जो खर्चा होगा वहां पहुंचकर हम आपसे ले लेंगे। ये खाना उधार रहा। खैर, हम लोग चारों बस अड्डे पहुंचकर वहां खाने बैठ गए। वापसी का टिकट इन्हीं लोगों ने लिया था। इनके साथ सफर बहुत अच्छा गुजरा। ये लोग हमारे घर तक आए। हम इन्हें खाला के पास ले गए। खाला को अहवाल बताया। इन्होंने लड़कों का शुक्रिया अदा किया। कहने लगे, कोई बात नहीं, हम आपके पड़ोसी हैं। हमने इन्हें खर्च होने वाली रकम देने की कोशिश की, मगर मुसव्विर ने लेने से इनकार कर दिया। मैं अब समझ गई थी कि मामला कुछ और ही है। एक दिन मैं और रिजा पड़ोस में उनकी बेटी की शादी में गए। वहाँ मुसव्विर और राशिद मौजूद हैं। इन्होंने बताया, ये हमारे रिश्तेदार हैं। शादी के घर में उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और हमारा राब्ता रहने लगा। कभी कभार मुलाकात भी हो जाती। हमने एफए प्राइवेट तालिबात के तौर पर करना था, लिहाजा कभी कॉलेज जाना होता तो मैं मुसव्विर को बता देती। वो हम लोगों के साथ ही जाता था। मुसव्विर और राशिद आपस में कजिन थे। इन्होंने बताया कि दोनों की मंगनियां हो चुकी हैं। अलबत्ता मुसव्विर ने मुझे यकीन दिलाया कि वो शादी मुझसे ही करेगा, क्योंकि उसे अपनी मंगेतर पसंद नहीं है। मैं उसकी बातों में आ गई, जबकि रिजा कहती कि ये हमसे वैसे ही दोस्ती रखते हैं, शादी अपनी मंगेतरों से करेंगे। मैं जब मुसव्विर से कहती तो वो कसमें खाने लगता कि ऐसा नहीं है, मैं जल्द ही रिश्ता लेने के लिए अपनी वालिदा को तुम्हारी खाला के पास भेजूंगा। इस तरह कुछ दिन बाद खाला को भी सुनकुन हो गई कि मैं मुसव्विर से शादी के ख्वाब देख रही हूँ। इन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, किसी भी वक्त तुम्हारे वालिद आकर तुम लोगों को ले जा सकते हैं। मुझ पर तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, अपने जहन को साफ रखो, वरना दिल पर बहुत बड़ा जख्म बन जाएगा। मेरी और वालिदा की मिसाल देख लो। मगर मैं न समझी। एक दिन मुसव्विर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि वो मुलाजिमत के सिलसिले में शहर जा रहा है, बेहतर है कि मैं उससे कुछ देर मिल लूँ। वो मुझे नदी किनारे ले गया। हम वहाँ दरख्त की छांव तले बैठे बातें कर रहे थे कि उसके 2 कजिन्स वहाँ से गुजरे। ये उसकी मंगेतर के सगे भाई थे। इन्होंने पास आकर इससे बातचीत शुरू की तो ये घबरा गया। उस वक्त तो वो लड़के चले गए, मगर बाद में सख्त बात पुरस की। उसने उनसे कहा कि ये राशिद की दोस्त है, मेरी नहीं। शहर जाने की बजाय वो अस्पताल दाखिल हो गया। इस वाक़े के बाद उसकी कजिन अपनी बहन के साथ खाला के घर आई। मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे मंगेतर के साथ मुलाकातें करती हो? तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है? मैंने बहाना बना दिया कि हम लोग तो कॉलेज जा रहे थे, मेरा वैसे तो उससे कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है। वो बोली, ऐसा होता तो फिर मेरे भाइयों ने मुझसे ये शिकायत क्यों की? वो तुम दोनों को कई बार साथ देख चुके हैं। बेहतर है कि अब तुम पीछे हट जाओ, वरना बाद में पछताओगी। खैर, उस लड़की ने यहीं पर बस नहीं किया। अगले दिन अपनी वालिदा को भी खाला के पास ले आई। यूं इन लोगों की हमसे लड़ाई बढ़ गई। जब इस बात का मेरे अब्बू को पता चला तो वो हमें खाला के पास से ले गए। वालिद के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर तरह का आराम था। हमने जहाँ भी जाना होता गाड़ी पर जाते, मगर यहाँ पर सबसे बड़ा दुख ये था कि वो सौतेला भाई जो मेरी माँ का कातिल था, हर वक्त मेरी आंखों के सामने फिरता। मुझे उससे अदब से पेश आना पड़ता। मैं अपने वालिद के साथ कॉलेज जाती थी, जबकि रिचा बेचारी ने मेरे आने के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया। वो कॉलेज जा सकी, ना पर्चे दे सकी। सालाना इम्तिहान ख़त्म हो गए, मैं पास हो गई। इन्हीं दिनों मैंने खाला के पास जाने की जिद की, क्योंकि मुझे मुसव्विर की याद सता रही थी। कुरेद सी लग गई कि वो अब किस हाल में है। रिजा से पूछा, उसने टाल मटोल से काम लिया। एक रोज़ पता चला कि उसकी शादी है। तब रिजा ने कहा, मैंने तो तुम्हें बताया था कि मुसव्विर कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। खैर, मुसव्विर के बाद रिजा की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई।
وہ اب بہت خوش رہتی، خالہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی تھی، جبکہ میں نے ددیال میں کسی رشتے کو قبول نہیں کیا کیونکہ میں ان لوگوں کو اپنی ماں کا قاتل سمجھتی ہوں، اور جب یہ سنتی ہوں کہ کسی لڑکی نے شادی شدہ مرد سے شادی کی ہے، کسی سوتن کے ہوتے پسند کی شادی کر لی ہے، تو میرا دل زور سے رونے لگتا ہے۔ کاش لڑکیاں ایسا قدم اٹھانے سے پہلے صرف ایک بار تو سوچ لیا کریں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔